عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن یہ جملہ ایک جلیل القدر پیغمبر علیہ السلام نے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مقدسہ سے ارشاد فرمایا اور پھر کام ہو گیا۔ وہ جملہ کیا تھا اور وہ کام کیا ہوا، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور سن لیجئے۔ یہ جملہ آپ کی بھی تمام پریشانیوں کا حل ہے، اور پھر سارا سال رزق میں فراخی رہے، رزق میں برکت رہے۔ اس کے لیے عاشورہ میں کون سا عمل کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی کچھ دعائیں ہیں جو روزانہ 100 دفعہ پڑھی جائیں، عاشورہ کے دن پڑھی جائیں تو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ پھر عاشورہ کے دن کی جانے والی وہ خاص 10 نیکیاں، اور پھر ایک ایسا عمل جو عاشورہ کے دن آپ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی گناہوں سے پاک ہوں گے، اور جنت کی اعلیٰ ترین نعمتیں ہمیں ملیں گی اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ 10 محرم کی فضیلت کیا ہے، اس دن جو خاص واقعات ہوئے اس کو بھی ہم مختصراً بیان کریں گے، مگر ہاں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اور اپنے دوست احباب رشتہ دار تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ عاشورہ کے دن کی نیکیاں پہلے سن لیجیے۔ روزہ رکھنا ہے، صدقہ دینا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، 1000 بار قل شریف مکمل پڑھنی ہے، 70 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے، غسل کرنا ہے، سرما لگانا ہے، ناخن تراشنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اس دن قبول ہوئی تو خوب توبہ کرنی ہے، اور اس پر استقامت بھی اختیار کرنی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، بیمار کی عیادت کر لیجئے، والدین کا اکرام کیجئے، ان کی تعظیم، عزت و توقیر کیجئے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا ہے، اور قبروں کی زیارت بھی کرنی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال کے رزق میں فراخی کرے، رزق میں کشادگی کرے، اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے رزق میں فراخی کرے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اس حدیث پر تجربہ کیا اور بالکل ایسا ہی پایا۔ اور ہاں، وہ شروع میں جو میں نے کہا تھا، ایک لائن میں نے انبیاء علیہ السلام کی آپ کو بتانی ہے، دعا بتانی، واقعہ بھی کمال کا ہے، اور وہ لائن تو با کمال اور زبردست ہے۔ سنتے رہیے اور آگے بڑھیے۔ اور عاشورہ کے رات یہ خاص عمل آپ نے کرنا ہے، 4 نوافل ادا کرنے ہیں۔ ہر نفل میں الحمد شریف کے بعد 1 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص یعنی کہ قل ہو اللہ احد پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد 100 بار سورہ اخلاص مکمل پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ گناہوں سے پاک ہوگا، اور جنت میں اعلیٰ نعمتیں اللہ کے کرم سے اس کو ملیں گی جو یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی کریں گے۔ اور پھر ویسے تو بہت سے واقعات ہیں، لیکن اس دن بالخصوص امام حسین، امام شہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنتی نوجوانوں کے سردار نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے۔ تو اس دن بالخصوص شہدائے کربلا کے لیے نیاز کا اہتمام کرنا ہے۔ اس سال ثواب قرآن مجید کی تلاوت سب کچھ کرنا ہے۔ یوم عاشورہ 10 محرم سال کا سب سے اہم ترین دن ہے، دنوں میں سے ایک دن ہے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں، مایوسی چھا جاتی ہے، اور پھر ڈائریکٹ اللہ کی مدد آتی ہے، ڈائریکٹ اللہ کوئی کام کرتا ہے، ڈائریکٹ ڈیوائن انٹروینشن ہوتی ہے، تو ایسے کام سب سے زیادہ یوم عاشورہ کے دن ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ دن ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ یہی وہ دن تھا جب دریا پھٹا اور درمیان سے راستہ بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، آپ نے یہودیوں کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو وہ وجہ پوچھی۔ عرض کی گئی کہ یہ دن بابرکت ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو غرق فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر آپ نے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو رمضان کے بعد افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے نسبت جو عاشورہ کو ہوئی، یہ وہ دن نہیں ہے جس دن آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، یہ وہ دن نہیں ہے جس دن آپ کی ولادت ہوئی،
یہ وہ دن نہیں ہے جس دن فرعون سے پہلی مٹ بھیڑ ہوئی، بلکہ یہ وہ دن ہے جب اسپیشل ریسکومیشن ہوا۔ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پوری قوم دریائے نیل کے پاس آ چکی ہوگی، ٹھاٹھے مارتا ہوا وہ دریا، نہ تو کوئی پل تھا، نہ کشتی تھی، نہ ہتھیار تھا، نہ کوئی فوج تھی۔ لوگوں نے کہا ہم پر تو قابو پا لیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں انتہائی طاقتور جملہ ارشاد فرمایا، کلا ان معی ربی سیہدینی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور یہی عاشورہ کا سبق ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے مدد آئے گی، رہنمائی آئے گی، حل آئے گا اس وقت جب آپ کو سارے دروازے بند لگے رہے ہوں گے۔ نودی کی اس جنگل میں آپ کھو چکے ہوں گے اور آپ کو لگے گیا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تو نو پلانز نتھنگ، اور اس وقت سلوشن آ جائے گا۔ واقعی آپ نوٹ کریں، عاشورہ کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں سب کچھ بند ہوتا ہے، لیکن عاشورہ کے دن ایک نئی اوپننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ نوٹ کریں عاشورہ کے دن کیا کیا واقعات ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف بھی عاشورہ کے دن اٹھایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں عاشورہ کے دن ڈالا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر عاشورہ کے دن لگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مرتبہ اسی دن عطا فرمایا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عاشورہ کے دن ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم ملک 10 محرم کو عطا فرمایا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی عاشورہ کے دن واپس آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے عاشورہ کے دن نکالا گیا۔ عرش، کرسی، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے سب عاشورہ کے دن بنائے گئے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش سے درگزر قبول فرمائی۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی کیا فرمایا گیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف بھی اسی دن دور ہوئی تھی۔ تو اب دیکھ لیجئے، ساری باتوں کو دوبارہ سن لیجئے، بار بار سنیے اور دھیان کیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب ہم پھنس جاتے ہیں تو عاشورہ کا دن ایک نئی اوپننگ بن کر آتا ہے۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو ہوئی۔ اور پھر کیا کہا گیا؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی۔ سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا تھا، ہمارے سامنے بھی تو بڑے بڑے دریا آ جاتے ہیں نا، قرض، جدائی، بیماری، خوف، ڈر، دھوکہ، اور پھر ہمیں کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ وہ ہمارا بھی تو رب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، دل میں اٹھنے والے وسوسوں سے باخبر ہے۔ تو مانگے، عاشورہ کے دن روزہ رکھیں، دعا کریں، استغفار کریں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت سے اس جملے کا بھی ورد کرتے رہیں جو قرآن پاک میں ذکر ہوا، کاللہ ان معی ربی سیہدینی۔ اور جناب عاشورہ کے دن جو 100 دفعہ نہیں بلکہ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ عاشورہ کے دن کی یہ خاص دعا پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے گا۔ اور یہ دعائے عاشورہ ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو بھی پڑھ لیجئے۔ اور اس دعائے عاشورہ کے بعد 7 بار یہ والی دعا پڑھ لیجئے۔ خاص دعائیں اور کچھ خاص مختصر دعائیں عاشورہ کے دن ضرور پڑھنا چاہیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک مجھ سے قصور ہوا۔ روزانہ 100 دفعہ یہ پڑھنا چاہیے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔
رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو بھی بھلائی میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ فجر یا تہجد کے بعد ضرور پڑھ لیجئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ دعائیں ہیں اور یہ وظائف ہیں، یہ تمام اعمال آپ یوم عاشورہ پر ضرور کر لیجئے، پڑھ لیجئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ اللہ تعالی یوم عاشورہ پر ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب، اپنے بھائی بہن تک ضرور پہنچائیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو کون کون سا عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔